سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے احکام کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا، اس طور پر کہ تم ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے، حالانکہ تم خود بھی جانتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کسی فریق کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، تو وہ لوگ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا ڈالیں گے۔ اے ایمان والو، اور کیوں تم انکار کرتے ہو حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے تھام لے تو اسے سیدھے راستے کی یقیناً ہدایت عطا کی گئی۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دو قبیلے انصار مدینہ کے، مدینہ منورہ کی آبادی بنیادی طور سے دو طبقوں میں تقسیم تھی، ایک عرب تھے اور ایک یہودی تھے۔ یہودی تو وہی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ آباد تھے، اور دوسرے عرب تھے، اور یہ عرب دو بڑے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ اوس اور خزرج اگرچہ قبیلے تو عربوں کے تھے، لیکن ان کی آپس میں جاہلیت کی لڑائیاں تھیں، اور ایک لڑائی ان کی 120 سال پرانی تھی، یعنی 120 سال ان کا 120 سال تک ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہی مسلسل۔ لیکن جب اسلام آیا اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو اللہ نے ان کو شیر و شکر کر دیا، یعنی 120 سال معمولی عرصہ نہیں ہے جو اتنی دیر تک دو قبیلے آپس میں لڑے، اور بہت ان کے گھمسان کی لڑائیاں ہوئیں، خون ریز لڑائیاں آپس میں ہوا۔ یہ کہنا کہ ویسے باتوں باتوں میں
یہ تھوڑا بہت کسی کو کہہ سن لیا، نہیں نہیں، باقاعدہ تلواریں نکلتی تھی اور جنگ ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باہم شیر و شکر کر دیا، اور الفت، محبت اور مودت کا اظہار جو ہے وہ ان کے طرز عمل سے ہونے لگا۔ شماس بن قیس بن شماس ایک یہودی تھا، بوڑھا تھا، مسلمانوں کے ہر وقت جو ہے وہ خلاف رہتا تھا۔ ایک دن وہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، یعنی وہ قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور خون کے پیاسے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے، کلمے کی دولت سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اللہ نے ان کو شیر و شکر کر دیا۔ تو اس کو اس بات کا حسد ہوا، دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یہ تو قبیلے جو آپس میں لڑتے تھے اور ان کی لڑائی کی وجہ سے ان کی باہمی کمزوری کا ہم فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ بھی ایک یہودیوں کی سیاست تھی مدینہ منورہ میں جب رہتے تھے کہ ان دو پارٹیوں کا آپس میں لڑنے دو، ان کو آپس میں اکٹھا نہ ہونے دو، بلکہ لڑائی بھڑکا کر رکھو تاکہ ان کی طاقت ٹوٹی رہے اور ہم ان پر غالب رہیں۔ تو یہ ان کی جو سازش تھی، آج بھی یہودی جو ہے وہ پوری دنیا میں یہی کام کرتے ہیں۔ یہ ان کی گویا کہ فطرت میں اور گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کو اطمینان اور سکون سے نہ رہنے دو، کسی کو لڑا دو، کسی کو مرا دو، کسی کو بھگا دو، کچھ نہ کچھ شرارت یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس یہودی نے جب دیکھا تو اس کو بڑا دکھ ہوا، حسد ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک بندے کو بھیجا، چاہے وہ انصار میں سے تھا یا یہود میں سے تھا، کہ وہ جو 120 سال کی ان کی پرانی لڑائی ہے اس کے دوران ظاہر ہے کہ عرب شاعر تھے، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہوا کرتے تھے، اور یہ ایسے شاعر تھے جو فی البدی سینکڑوں اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ جنگ کے موقع پر ایک شاعر نکلا ہے تو وہاں اس نے شعر پہ شعر کہنا شروع کر دیا اور وہ پڑھتے ہی جا رہا ہے۔ تو اس جنگ کے اشعار بھی تھے، یعنی ایسا لٹریچر اور ادب تھا ان کے ہاں کہ جس میں ان جنگوں کا تذکرہ تھا جو اوس اور خزرج کی آپس میں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو اس نتیجے پر جو اشعار وجود میں آئیں گے، قصیدے وجود میں آئیں گے، تو ان کے اندر کوئی خیر کی بات تو نہیں ہوگی، ان کے اندر تو شر ہوگا، نفرت ہوگی، قومی تعصب ہوگا، اور جو ہے شیطان کو خوش کرنے والے سارے اسباب و وسائل اس کے اندر ہوں گے۔ کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے لسان القوم ہوتا ہے کہ وہ قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جو قوم جس وقت جو سوچ رہی ہوتی ہے وہ شاعر اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہے، اس لیے اس کی شاعری کو قوم جو ہے اپنی ترجمانی سمجھتی ہے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ اس موقع پر جو ان کے آپس کی لڑائیوں کے اشعار ہیں یہ جا کر اس مجلس میں کسی طریقے سے چلا دو، پڑھ دو جا کر۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپس میں جو ان کی الفت اور محبت ہے وہ دوبارہ سے لڑائی میں بدل جائے گی۔ یہ طریقہ واردات ہے، اور یہ آج بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی کسی دو طبقوں کو، دو قوموں کو، دو علاقے والوں کو، گھر والوں کو آپس میں لڑانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی پرانی دشمنیاں جو ہے نا ان کو کھول کے ان کے سامنے کسی طریقے سے رکھ دو، اور ان کے ویک پوائنٹ جو کمزور باتیں ہوتی ہیں وہ نوٹ کرو اور ان کے سامنے لاؤ، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کی گریبان پر ہاتھ ڈال چکے ہوں گے۔ یہ سازش ہوتی ہے دشمن کی۔ اس وقت بھی امت مسلمہ کو جو ہے وہ تقسیم کرنا، تقسیم در تقسیم، پہلے 56 ممالک میں تقسیم کر رکھا ہے، اور پھر ہر ملک کے اندر لسانیت، قومیت، علاقائیت، ان کی جو ہے ایک آگ بھڑکا رکھی ہے کہ پنجاب والے کچھ اور ہیں، بلوچستان والے کچھ اور ہیں، پختون کچھ اور ہیں، سندھی کچھ اور ہیں، اور جو ہے افغانستان والے مسلمان کچھ اور ہیں، کسی اور نبی کے ماننے والے ہیں، کسی اور کتاب کے ماننے والے ہیں، اور پاکستان والے کسی اور نبی اور کتاب کے ماننے والے ہیں۔ یہ ایک لکیریں ہیں جو بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اور بڑی چابک دستی کے ساتھ شیطانی جو سوچ ہے، شیطان دشمن ہے، اس نے مسلمانوں کے درمیان کھینچ ڈالی ہے، اور اس کی وہ گاہے بگاہے آبیاری کرتے رہتے ہیں اور اس کو پانی اور ہوا دیتے رہتے ہیں
تاکہ یہ لڑائی بھڑکتی رہے اور مسلمان چین سے نہ بیٹھے اور مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹتا رہے، خون بہاتا رہے ایک دوسرے کا۔ آج بھی یہ ہو رہا، اور یہ تو دشمن کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا، اور پھر اس کا نتیجہ نکلا کہ اس نے جا کر جب وہ اشعار بندہ بھیجا، اس نے جا کر بہانے سے کسی بہانے سے بات چھیڑی، اور چھیڑ کر اس نے وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ تو جناب دونوں قبیلے جو ہیں ان کو پرانی یادیں تازہ ہو گئی کہ ہم ایسے ہوا کرتے تھے، ایسے ہوا کرتے تھے، اور وہ پھر وہی نفرتیں جو ہیں دل کے اندر سے پیچھے گہرائیوں سے دوبارہ تازہ ہو گئے۔ جو درخت کٹ چکے تھے وہ دوبارہ ہرے ہونے لگے، اور ان کی آپس میں تو تکار شروع ہو گئی، حتیٰ کہ یہ بات یہاں تک بڑھی کہ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ یعنی وہ قوم، وہ دو قبیلے کہ جو باہم شیر و شکر ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے ہو گئے، تھوڑی سی شیطانی حرکت کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچ گئے دوبارہ۔ یعنی یہ اتنے نازک کام ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ ایسے لوگ قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جو تعصب ہوتا ہے، تعصب، قاتل اللہ هذه العصبیہ، اللہ اس تعصب کا ستیہ ناش کرے۔ یہ جو قوموں کے درمیان آپس میں تعصب ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی اچھی چیز ہے، اچھی نہیں، یہ زہر قاتل ہوتا ہے۔ پنجابی پٹھان کا تعصب، بلوچ اور پنجاب کا تعصب، سندھی کا اور بلوچی کا تعصب، یہ تعصب اچھا نہیں ہے، یہ تو جو ہے دعوها فإنها منتنہ۔ ایک موقع پر، اس کے علاوہ ایک موقع ایسا ہوا کہ پانی کسی سفر میں صحابہ تھے، تو وہاں ایک انصاری اور ایک مہاجر، یہ ہجرت کر کے جو مسلمان مدینہ منورہ سے گئے تھے یہ ہجرت والے تھے، انصار وہاں کے مقامی تھے۔ تو ان دو بندوں کی آپس میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی۔ تو جو انصاری تھا اس نے کہا یا للانصار، جو مہاجر تھا اس نے کہا یا للمہاجرین۔ یہ ایک ان کا انداز جو ہے وہ ندا تھا، بلانے کا انداز تھا۔ تو اس کا گروہ ادھر ابھر آیا، اس کا گروہ ادھر ابھر آیا۔ تو حضور کو اس موقع پر بھی پتہ چلا، تو آپ نے بہت سخت رد عمل کا اظہار فرمایا۔ فرمایا دعوها فإنها منتنہ، یہ جو تم اپنی قومیت کے جو نعرے لگا رہے ہو، یا للانصار اور یا للمہاجرین، اپنی یہ جو تمہاری تشخص ہے، اللہ نے یہ تو صرف پہچان کے لیے بنایا تھا، اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ اس کی بنیاد پر دوسرے مسلمان سے لڑنے لگ جاؤ۔ فرمایا دعوها، اس کو چھوڑ دو، اس کو دفع کرو، فإنها منتنہ، یہ بدبودار کلمہ ہے، تعفن ہے اس کے اندر سڑاند ہے۔ جیسے گٹر کا آدمی منہ اٹھائے کھولے تو اس کے اندر سے اسے بھبکا اور بدبو کا فوارہ اٹھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کلمہ یہ ہے، یہ اچھا کلمہ نہیں ہے۔ اپنی عصبیت اور اپنی قومیت کی دعوت دینا اور اس بنیاد پر مسلمانوں میں تقسیم کھڑی کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم انسان ہے یہ۔ تو اس شخص نے یہ کیا، اور جا کر دونوں قبیلے جو ہے وہ آپس میں سیدھے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ ہو رہا ہے، آپ فوراً پہنچے اور جا کر انصار کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کچھ ہوش کرو، اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں اور اللہ کی کتاب تمہارے اندر موجود ہے، اور پھر تم اس طرح جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ شیطان کا جو زور اور وار تھا وہ ناکام ہوا۔ اسی مجلس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر جو دونوں جانب کے لوگ تھے، قبیلے تھے، وہ رونے لگے، اور اللہ کے حضور انہوں نے توبہ کی کہ ہم توبہ کرتے ہیں، یہ ہمیں شیطان نے چکر دیا تھا، اس کے چکر میں ہم آ گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت مسرت کا اظہار فرمایا۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر ان کا پس منظر یہ ہے۔ شروع کی دو آیات میں یہودیوں کو کی طرف روئے سخن ہے، خطاب ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک تو خود مسلمان نہیں ہوتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو یہ سچ ہے، قرآن سچ ہے، حضور سچ ہیں، آخری نبی برحق ہیں، اس کے باوجود تم اس کا انکار کرتے ہو۔ اور پھر جو بندہ راہ حق پر جانا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، مسلمان رہنا چاہتا ہے، مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے، تم اسے راہ راست سے بھٹکاتے ہو،
ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دے دی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، یعنی ہم بڑے چالاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے یہ چکر دیا یہ چکر دیا، اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہا، جب اس کا وقت آئے گا تمہاری گرفت کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے کی 2 آیات ہیں، اس کے اندر خطاب مسلمانوں سے، انصار سے ہے، لیکن موقع اگرچہ خاص تھا، اس کے پس منظر خاص ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے آج بھی یہ آیات جو ہیں پیغام ہے۔ آگے کی آیات میں بھی کچھ اس کا تذکرہ ہے اور ان 2 آیات کے اندر بھی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی باتیں ماننا شروع کر دو گے، کیونکہ بات آدمی ہمیشہ اس کی تب مانتا ہے جب اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ایسا اپنا تأثر بنائیں گے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ آج بھی جو وہ امت میں دراڑیں ڈالتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور جو ہے نقصان اور فساد مچاتے ہیں، تو وہ سیدھا کہہ کر نہیں کرتے کہ ہم فساد مچانے آ رہے ہیں، بلکہ وہ کور لیتے ہیں خیر خواہی کا، ہمدردی کا۔ NGOs رجسٹرڈ ہوتی ہیں ملک میں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ہم فلاح بہبود کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ وطن وہ کرتی کیا ہیں؟ یہ تو نتائج سے پتہ چلتا کہ کس جگہ کون کیا کام کرتا ہے، اور پھر جو قوم ہے مسلمان ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، ان کی بات نہیں ماننی، اگر تم ان کی بات مانو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا ڈالیں گے، یہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے تم ایمان سے پھر جاؤ، یعنی وہ صرف تمہارے اعمال کے دشمن نہیں ہیں، تمہاری معاشرت اور تمدن کے دشمن نہیں، بلکہ تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں، وہ ایمان لینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، صحابہ کے لیے تو بالکل لفظ بلفظ بات تھی کہ حضور موجود ہیں اور قرآن پاک آ رہا ہے، تلاوت کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات ہو بہو موجود ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی منظر ہے کہ حضور اپنی تعلیمات کے ساتھ موجود اور قرآن پاک کی آیات آج بھی ہر مسلمان کے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اسلام کی تعلیمات سے پھر کیسے سکتا ہے؟ آگے فرما دیا، ایک اصول دے دیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، کہ ان فتنوں سے اور یہود و نصارہ کی ان سازشوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، کہ انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی اپنے دین پر پختہ ہو جائے، اللہ پر اپنا یقین مضبوط کرے اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی اپنے دین میں جتنا مضبوط اور پختہ ہوگا وہ اتنا ان کی سازشوں سے اور ان کے ہتھ کنڈوں سے بچا رہے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا اسے سیدھا راستہ مل گیا، اور جسے سیدھا راستہ مل گیا، سیدھا راستہ تو منزل پر لے جاتا ہے، اور مسلمان کی منزل جنت ہے، جسے سیدھا راستہ ملا اس کی انتہا سفر کی جنت پر جا کر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔